لا تسرا فالرب دعا لے حضرت ہی نال شرفا واللہ وفا اما صلفا من امته فمحمدنا هو سیدنا فالعز لنا لإجابته. ایک بار اونچا درود میرے پاک نبی کو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. بہاریں کو پل وچ خزاں کر چھڑیں دے، دکھی دل تے صدمہ نواں کر چھڑیں دے. حقیقت چن سر مریں دا تا آپے ول ڈاڈھا جو تھا کہیں دا نہ کر چھڑیں دے. حضرات محترم ایصال ثواب دی محفل دعا کرو جس مرحوم و مغفور دے ایصال ثواب دی خاطر حاضر تھیں. اللہ کریم انہیں دی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین بشری تقاضے والیاں ساریاں کمزوریاں دور فرماوے. اللہ صحیح انہیں دی قبر شریف کو نور علی نور بڑھاوے. اللہ رب العالمین پس ماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرماوے. حضرات محترم ایصال ثواب دی محفل اللہ دا نظام کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح شے نے موت دا ذائقہ چکھنے. اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ فرمانے آقا نے فرمایا خذ من صحتک لسقمک، اپنی صحت کو بیماری کرنے پہلے غنیمت سمجھ. خذ من شبابک لحرمک، اپنی جوانی کو بوڑھے پہ کرنے پہلے غنیمت سمجھ. خذ من فراغک لشغلک، اپنی فراغت کو مصروفیت کرنے پہلے غنیمت سمجھ. خذ من حیاتک لموتک، اپنی زندگی کو مرن کرنے پہلے غنیمت سمجھ. لا تدری ما اسمک غدن، فرمایا آج خان سڑیندہ پئیں، یام سڑیندہ پئیں، چودھری سڑیندہ پئیں، ملک سڑیندہ پئیں، سردار سڑیندہ پئیں. لا تدری ما اسمک غدن، فرمایا کل پتہ کانی کہ کیڑے نا نال سجاوے سے. دیکھو زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے، دنیا دے ہوتے کوئی مخلوق ہے. میں انسانیت دی ہسٹری، انسانیت دی تاریخ دی طرف نہیں ویندا، میں پاکستان دی تاریخ دی گال چکراں. ایک دور ہوندا ہا، برے صغیر ہوندا ہا، پوری مسلمان قوم پچھو ہوندی ہے. اگو ایک بندہ ہوندا ہا، قائد اعظم دا نعرہ لگا وندا ہا. کل قائد اعظم ہا، اج مرحوم اعظم ہے. پہلا وزیر اعظم پاکستان دا لیاقت علی خان، وہ قائد اعظم ہا، اج مرحوم اعظم ہے. لیاقت علی اون دے اوتے گولی چلی. ایوب فرسٹ ڈکٹیٹر آف پاکستان دا پہلا مطلق العنان بادشاہ صدر ایوب. وہ ایوب وہ بھی ہو گیا مغلوب. ذوالفقار وہ بھی چڑھ گیا دار. ضیاء اتے ہاتھ ضیاء ہا، تلے آئے تو سوا ہا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح شے نے موت دا ذائقہ چکھنا. سوچن دی گال ایسا دنیا دے اتے ایسے 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال حد زیادہ تو زیادہ. یہ انسان دی زندگی ہے جیوں سوئی چل دی پی ہے. بس علی پوری جو چلے نہ سہی تے ملتان پہ روانہ تھی دی ہوئے، جتنی مٹھی چلے کہیں نہ کہیں ویلے پہنچی ویسی. یہ بندہ جنہیں جمعیت دنیا تے آئے ان دی زندگی جی میں بھی گزر دی پئی ہے، وہ موت دی طرف ٹر داوے دے. اے وقت اللہ دا انعام ہے بندے دے ہوتے. کہیں دی زندگی سونی بڑھا تے طویل کر دے دے، کہیں دی زندگی کوجھی بڑھا تے ان زندگی کو جہنم دا ذریعہ بنے دے. اے وقت نظام خدا بندی ہے. فعل الحکیم لا یخلون الحکمت، حکیم دا کوئی کام حکمت کنے خالی کہنی. اللہ نے اولاد لیتی ہے ہدا فیض ہے، اے سنبھال کی دیے اے بھی ہدا کرامے، کیونکہ نعمت دیندہ بھی ہوئے حقیقتا مالک بھی ہوئے. بڑی خوشی ہی گال دی ہوندی ہے جہاں بندہ کوئی چیز کہیں کو عطا کرے یا کوئی ذات کہیں کو عطا کرے ولدی اوہو واپس گنے تو ہوندا اے واضح جڑا ہوندے کرے پہنچ ونجے او ذات دی رضا دا سبب ہوندے. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو زندگی عطا کی دیے. ول سونا اللہ موت نے دے. مرن دے بعد بندہ مٹی نہیں تھی ویندا ہوندا. اقبال ہے کہ نا موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح و دوام زندگی. فرمایا موت کو تو کیا سمجھدا پئی، جو زندگی مک گئی ہے اے زندگی عارضی مکدی پئی ہے. آمن والی زندگی دی ابتدا تھی پیے. اے صعوبت والی زندگی، اے تکلیف والی زندگی، اے مصیبت والی زندگی، اے دکھ والی زندگی، اے علم والی زندگی مکدی پئی ہے. حقیقت عزت والی زندگی شروع تھی پئی ہے.
اس واسطے میرے پاک نبی فرمایا الموت مجاسر المومن، موت مومن واسطے پول نے، الموت توبۃ المومن، موت مومن واسطے تحفہ ہے، تحفے دا مقصد ہے ایڈو آخری ساہ ہو سی سامنے چہرہ ودوہا ہو سی، میرے پاک نبی فرمایا الموت مجاسر المومن، موت مومن کی تے پول نے ایڈو پول کنے پار ہو سی، میرے آقا فرمانے لگو میں محمد دیدار ہو سی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اس واسطے سرکار دی حدیث پاک ہے جو موت زندگی ہے جیڑی موت کو سمجھتے ہیں، زندگی ہے جیڑی نہ صحیح یہ مومن واسطے قید خانہ ہے تے کافر واسطے جنت ہے۔ اس واسطے سرکار نے فرمایا دنیا دے اوتے آزمائش ایک گل تو کو بئی رساں اساں انبیاء دا میلاد منیندے سے تے بزرگاں دا عرس کریندے سے، اون دی وجہ کیا ہے؟ نبی دا میلاد منیندے سے تے ولی دا عرس کریندے سے، اون دی کیا وجہ ہے؟ اون دی وجہ یہ ہے جو جڑے بڑے نبی دنیا دے اوتے آوے نبی دا قدم لگدا ونجے رنگ لگ دین وے دے گل سمجھیے ویلا سرکار کو دیکھو جنا سرکار آئے نہ ہن ہوں والے دنیا تے کفر ہا میرا سونا نبی آئے کافر مومن بنن جنا سرکار آئے نہ ہن دنیا تے شرک ہا میرا سونا نبی آئے مشرک موحد بنن جنا سرکار آئے نہ ہن دنیا تے بے حیاں ہن میرا سونا نبی آئے ایسے حیاوار پیدا تھن جنہیں کو دیکھ تے آسمان دے فرشتے حیا کرنے ہن جنا سرکار آئے نہ ہن دنیا دے اوتے بزدلیاں ہن میرا سونا نبی آئے ایسے دلیر پیدا تھن جنہیں آدھ صدی دے اندر آدھ کائنات کو فتح کی جنا سرکار آئے نہ ابو بکر ابن ابی قحافہ میرا سونا نبی آئے ابو بکر صدیق اکبر بنے جنا آقا آئے نہ عمر ابن خطاب میرا سونا نبی آئے عمر فاروق اعظم بنے جن سرکار آئے نہ عثمان ابن عفان میرا سونا نبی آئے عثمان ذو النورین بنے علی حیدر قرار بنے حمزہ سید الشہداء بنے ابن مسعود فقیہ امت بنے ابن عباس مفسر قرآن بنے وہ بلال کو اے عزت ملیے تردہ دھرتی دے اتہا آوازہ خلد برین چوائے اس واسطے پیغمبر جنہوں نے دنیا دے اتنے آوے نا اسا نبی دا میلاد کرنے سے آمن دی خوشی حالانکہ جڑی نبی دی موت دے حیات ہے توجہ کرنے کی دی بیٹھے یہ موت دے حیات ہے کوئی فرق ہے گال سمجھتے بیٹھو سرکار نے فرمایا من زارانی بعد مماتی فکاننا و زارانی فی حیاتی جڑے بندے نے میری وفات کے بعد میں محمد دی زیارت کیجئے گویا کہ ظاہری حیات کے اندر میں محمد دی زیارت کیجئے اور بھئی حدیث سرکار دیا کرے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم فرمایا میری حیاتی تو آلے واسطے بہتر ہے میں محمد دی وفاتی تو آلے واسطے بہتر ہے گال سمجھتے بیٹھے ہوئے آقا نے مقصد اچھا بھئی چیزیں جس میں جرانا یہ مٹی دا خمیم مٹی ہے اللہ مٹی دا جسد بنایا ہوں دے بچ نفخت فیہ من روحی اللہ روح سے یہ روح کیا ہے قرآن پاک جو روح امر ربی ہے اللہ دا امر نور ہے ہن ایک بندہ جڑا نوری ہے بشری ہے جسم بشر ہے روح نور ہے لیکن جڑا سندا بیٹھا ہے تساں تے علینا بیٹھا میں اے جسم دی طاقت نہیں اے روحانی طاقت ہے اے ظاہری طور تے جسمانی ہے جسم نہ سندے نہ الا سکدے اے مٹی ہے جڑی نہ سندی ہے نہ الا سکدی ہے اگر جسم دی روح محتاج ہویا اگر سماعت بصارت تے گفتگو اگر جسمانیت تے مٹی دا محتاج ہویا تو جنا جسم کہنا پڑیا سارا روح ہن قرآن وچ اللہ فرمایا الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب ہاں اجا کوئی جسم موجود کا نہ سارے روح ہے گیا قالو بلا جی اساں تو رب سبحان اللہ سبحان اللہ معلوم تے روح سندی بھی ہے تے جواب واہ واہ یہ سوچن دی گال ہے جڑا بندہ ساگو آدا ہے بھلا گیا مر مٹی کبر وچ گیا پے ہن دی روح کیا سن دی ہے ہن دی روح کیا جواب دیندی ہے جڑا بندہ ساگو ودا دے ہن کوئی یو جواب دیونے جو جڑا سارا جسم بنیا ہی کائنا ہا جسم آیا ہی کائنا ہا اسا تخلیق تھے ہی ظاہری طور تے کائنا ہا سے ایک گال میں کو دسو جو اون والے ساری دنیا عیسائی مجوسی نصرانی نبی ولی غوث کتب ابدال سب عالم ارواحن زمین و زمان مکین و مکان ہوا فضا خلا جمادات نباتات حیوانات ارشی فرشی آسمان دا چاند سورہ ستارے سیارے نجوم کواکب شمس قمر بار بار حجر شجر جنت حورا گرما بیت اللہ بیت المعمور او کوئی شے کرنا پڑی ہے یا خدا ہاں یا اللہ دے انوار ہن اللہ نے اس ویلے روح کو کٹا کرتے فرمائے الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب ہاں سارے کہ قالو بلا جی اسی تو سدا رب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ گل سمجھیے وے اور جسم تو ہاں کہنا والسا کو بندے کیوں ودے آدمی فلانا مر گئے کبار اٹھ پیس تے مٹی تھی گئے اور سن دے اچھا سنتا کہیں نہیں تو میرے پاک نبی فرمائے جلے قبرستان چ گزرو اون ولے آکھو السلام علیکم یا اہل القبور اے قبراں والیو ساڈا سلام ہو اچھا سلام تے ہوں کو کریندے جڑا سنے جی میں تساں یکے بیٹھو تے میں اٹھا ونا تے یہ بننا دا گھنا رستہ
یہ سکوٹر اگو کھڑے سکوٹی سامنے کھڑی ہے میں کو آخا السلام علیکم یکے کھیل پوسو اور استاد چریا چیئے یہ تو اٹھے گا سکوٹر کو سلام کرے دا پہ استاد کیوں سنتا جو کہیں نہیں میرے پاک نبی فرمایا قبر تے ونجو تے آکو السلام علیکم یا اہل القبور اوے قبراں والے ہو تو آکو سدا سلام ہوے کیوں نبی دا حکم ہے کہ سن دے حدیث دے جواب دینے بھئی حدیث جی اپنے آپ کو سننے دے بھئی حدیث جے مویا ہویا نفع ہی دے سکتے نقصان ہی دے سکتے اللہ اللہ آپ انہی بیٹھا تھا میرے پاک نبی دی حدیث پاک بخاری شریف میں کھڑا کر فرمایا ادفنوا موتاکم واستقوا بالصالحین اپنے مردے کو نیکے دے آدھے دفن کیتا کرو نیکے دے آدھے اللہ بندہ مر گئے رستے دے دفن کر سکو ایک کونے کنے بائے پاسوں جتھا جا مل گئی اللہ دے نبی فرمایا نا ادفنوا موتاکم واستقوا بالصالحین انہیں کو نیکے دے آدھے دفن کرو یا رب العالمین مولا آدھے اے اللہ دے پیغمبر تسا میرے فرمین دیو آدھے وجہ فرمایا یتعذب الحی بجار سوء کما یتعذب المیت بجار سوء جی میں جیندے کو گندے ہمسائے کرے تکلیف تھی یہ مردے کو ہی گندے ہمسائے کرے تکلیف تھی گال سمجھی کہن میں ساکو مڑی مولی ڈٹی نے اللہ وجن تو لاکھ دے ٹکرا مار تے مردے نہیں سن دے مڑی حدیث آجے سن دے یہ نفع ہی لیندن نقصان ہی لیندن گال سمجھیے وے یہ عقائد ہیں ایک گل ہی پکامیاں پوسن یہ اگر یاد کہنی تا عقیدہ صحیح کوئی نہیں عقائد ہیں اعتقادات ہیں تو سرکار نے فرمایا مردے کو ادفنوا موتاکم واستقوا بالصالحین اپنے مردے کو لے کے دے آدھے دفن کرو یتعذب الحی بجار سوء کما یتعذب المیت بجار سوء فرمایا جی میں جیدے کو گندے ہمسائے کرے تکلیف دی یہ مردے کو بھی گندے ہمسائے کرے تکلیف دی ایک بزرگ گزرن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ انہیں دا نا علماء دیوبند دے وچوں جڑی فہرست ہے نا اودے فرسٹ آف اول ثابت پہلا نا ہی نہ دان سارے صوفی احترام دی نگاہ نال دن سنی کیونکہ سارا کوئی بننے دا جھگڑا تے ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے سارا دا جھگڑا تقدس ناموس سے رسالت دا جڑا نبی دا احترام کرے سارا ہن جھگڑا تے نہیں تے قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تفسیر مظہری قرآن پاک دی تفسیر آپ ایسی باصلاحیت ذات ہن کہ اتنی مہارت ہے عربی تے قادر الکلام ہن آپ نے پورے قرآن دا ترجمہ تے تفسیر تشریحات توضیحات ایکسپلین جتنی وضاحت ہیں آپ نے عربی جاملہ عربیت کیجئے یعنی اتنی عربی لغات آپ قادر الکلام ہن حالانکہ پانی پاک دہان ہندوستان دہان لیکن اتنی عربی دے مہارت ہے آپ نے قرآن دی تفسیر لکھی ہے تفسیر مظہری عربی ہے سارے قرآن کو تشریحات سمیت ٹرانسلیٹ کی تھے عربی دے اندر آپ نے لکھے تھے ایک آیت دے تحت آپ نے لکھے بھی جڑے ویلے بندہ مر ونجے تساں اے نہ سمجھے کرو کہ وہ مر گئے ہن مٹی تھی گئے ہن دا کنٹیکٹ دنیا نال ختم تھی گئے روابط تعلق ختم تھی گئے بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام فرمے دے جو بندہ جڑے ویلے مردے مٹی چلی ونجے مٹی والی جاتے اے روح جڑی کفا سے انسری جو پرواز کریں گے تے نکل دی روح ولا روح کو ان اللہ تعالی یعطی لارواحہم قوت الاجساد اللہ روح کو والا جسم دی طاقت عطا کرے روح کو جسم تک یا مٹی اچ کا پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا جتھوں دی مٹی ہے اتھے ہی پہنچ گئی گال کہن میں سمجھے صابری صاحب میری گال کو سمجھ سے میں پیادا جتھوں دی مٹی ہے جڑا سارا جسم ہے نا اسا تو بندہ موئے لاہور تے باسی دے آمن دی ساری تمام تر کوئی ایسی اسباب ناپے پڑھنے اسا اتھے ہی دفن کر دیں یہ ساری قبلیت نہیں بھی بندے دی قبر قدرتی مسجد دے وچ آ گئی ہے احاطے وچ اسا کہ یار مسجد یہ ساری قبلیت نہیں یہ مٹی ہے جڑی جسم والی یہ زمین دی امانت ہے اللہ نے جڑی جا تو چوا تے بندے دا جسم بنایا دعا کر قبر سونی جاتے آوی آمین جڑی جا تو اللہ نے مٹی چوائی ہے جڑے ویلے بندہ مرد ہے نا اللہ دے ہی جا دی امانت ہے کوئی ہی جا تے پوچھا
روح ہے جڑا کلو شے نجار جو الہ اصل ہی ہر شے اپنے اصل دویں دی روح دا اصل اتے مٹی دا اصل تلے اور جتوں دی مٹی ہے ان کو اونچا دے سٹو روح جتوں دی ان کو اولے پہنچاؤ معلوم تے جڑی جڑی ذات دی بندے دے جسم دی مٹی چوی ہوئی ہوے اے دفن ہوں چا دے اوتے کیونکہ اتھوں دی امانت ہوندی ہے اے دفن ہوں چا دے اوتے اس واسطے گیا جا پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا اور جتوں دی مٹی ہوندی ہے اتھوں ہی پہنچ میں دیے آج کو پتہ لگ گیا اسی مدینہ طیبہ ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ رسول دا منبر ہے رسول دا گھر ہے پیغمبر دا حجرہ ہے عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہے آج رسالت دی قبر ہے سجے پاسو صدیق اکبر دفن کیا کبے پاسو فاروق اعظم دفن کیا پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ میں بیٹا تھا پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا جتوں دی مٹی آئی اتھائی صدیق اکبر کتنا دفن تھے جری جا کو نبی فرمائے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فاروق اعظم کتنا دفن تھے جری جا کو پیغمبر نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور ایک گال تا کو بھائی دسا حدیثیں چاہے صوفیاء لکھے بزرگیں لکھے لکھا یہ ہے کہ جڑے ویلے معاشر برپا تھی ویسی اون ویلے اللہ جڑی جادنا نبی سے فرمائے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے گھر کنے گھنتے میرے منبر تک اے جڑا سارا اے ڈسٹینس درمیانہ فاصلہ ایکو چاہتے اللہ بہشت رکھ دے سی کتھا فرمایا جڑا ساری بہشت سمیروے سی خوبصورت بننے سی ہوں دے اندر جڑا اعلیٰ مقام ہو سی ہی جا چاہتے اللہ اتھی رکھ دے سی سب کلو یعنی بہشت اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے ہے میرے سرکار تو ویسا نہیں کوئی یہ شرف بھی حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو کیونکہ افلاک پہ گنبد خضرا نہیں کوئی سبحان اللہ۔ گالے ہے علامہ اقبال ایک شعر پہ جا کھجوروں کے درخت کھڑے ہیں گنبد خضرا کے سامنے مجنوں کھڑے ہیں جیسے در لیلا کے سامنے۔ اقبال کا شعر یہ شعر یہ پڑھیج گیا لکھیج گیا چہی بندے چاہتے یہ شعر فاضل بریلوی احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اقبالی تھا ایسے ہی شعر پڑھیے ہوئے آپ نے پڑھا لکھا کھڑے کھجوروں کے درخت کھڑے ہیں گنبد خضرا کے سامنے مجنوں کھڑے ہیں جیسے در لیلا کے سامنے۔ آپ نے فرمایا اقبال کفر کی دے اقبال کفر کی دے غلطی کی دے لوگ حیرت دا اظہار کیتا سیاں اگلے اپنی فصاحت و بلاغت اپنی فن شاعری دا ٹل لاتے بڑے اعلیٰ قسم دا جناب اعلیٰ اور دو شخصیتیں دا ذکر کیتے جنہیں دی محبت نابغائے روزگار یکتائے روزگار بے مثل بے مثال جن دی مثال کہنی لیلا تے مجنوں انہیں دا ذکر کیتے تو سائیں پیا دے آپ نے فرمایا رسول دا روزہ ہاں نہ لیلا بڑھاوے ہاں نہ مجنوں بڑھاوے ہاں یہ نسبت خاکرہ بعالم پاک یہ لیلا تے مجنوں دی ذات اوقات کی تھا میرے پاک نبی دے روضے شریف دا مقام تے ذات کی تھا ایسی عمل کیا کیا آپ نے فرمایا شعر میرا چاول جو اقبال کو مانڈے جو آج کل وہ گتے اینا جا کر کھجوروں کے درخت کھڑے ہیں ایسے گنبد خضرا کے سامنے مجنوں کھڑے ہیں جیسے در لیلا کے سامنے اینا کے بلکہ آگے کھجوروں کے درخت کھڑے ہیں ایسے گنبد خضرا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں جیسے عرش معلیٰ کے سامنے کھجوروں کے درخت کھڑے ہیں ایسے گنبد خضرا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں جیسے عرش معلیٰ کے سامنے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے ہے میرے سرکار تو ویسا نہیں کوئی یہ شرف بھی حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو کیونکہ افلاک پہ گنبد خضرا نہیں کوئی۔ ایک گالی پکامڑیا پوزن سردار صاحب نمازاں روزے حج زکاة اکھی نہ نور ہے لیکن فاسٹ آف آل سب تو پہلے ایک گالی پکامڑیا پوزن یہ ایک گال تو دماغ تے دل اعتقاد دی صورت کہانی مسلمان ہے صحیح کہنا گال سمجھتے بیٹھے ہو۔ اچھا تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان پڑھتا پیا آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی یعطی لارواحہم قوت الاجساد اللہ روح کو
بولا جسم دی طاقت کرے دے حدیث گرو نہ پھیلا عرض اچھا ایک لفظ عرض تے بھی آئے عرض گال کہنے میں سمجھ دے بیٹے صابری سے تے کھیل لاگے تو توجہ کرو ایک عرض بیا عرض اے لغات ایک دعاد بیا زواد اے لغات ساری ایک دال جناب کو اج کرنے والا دی صحیح زمین پر جائے سے میں نال بیٹھن حضرت سے قبلہ سے بھی بیٹھن میں ایک گالا جناب کو چیلنج لیتے وینا پیا پوری روح زمین دے ہوتے ہندوستان تے پاکستان دے ہنے علاقے کو قرآن کی تھے سواد پڑھائی کا نہیں ملا پوری روح زمین تے پوری روح زمین تے مدینہ مکہ عرب عجم جبوتی 400 ڈانسی نکال صومالیہ مراکش مورتانیہ اور دنیا دے کسے خطے دے اندر اور جڑی چاہتے مسلمان بیٹھے کتھے سواد پڑھائی کا نہیں ملا بلکہ مفتی زہر ولی نے فتوی دی تے شیخ الاسلام نے علماء دیوبند بہت بڑے شیخ الاسلام مفتی زہر ولی خان پشاور دے انہیں فتوی دیتے جڑے بندے نے نماز وچ دعا دی بجائے زواد پڑھیو نماز ولا پڑھے غیر میں سمجھ دے بیٹھے میں ریکارڈ میرے کنے ہے پیا جڑی گال انہیں کی جو ریکارڈ آن دی ریکارڈ ہے میرے کو گزارش ہے انہیں آگے جنہیں بندے اپنی نماز کے اندر دعا دی بجائے ولا ضالین دی بجائے ولا ضالین پڑھیو نماز ولا پڑھے واجب بلایا تھا مفتی زہر ولی خان سمجھتے بیٹھے علماء دیوبند بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں یہ ویلے بھی آپ حیات ہیں ضعیف آدمی ہیں بہت بڑے مفکر بہت بڑے سکالر سنجیدہ شخصیات ہیں کوئی ٹیک ٹاکر نہیں ہو وہ ٹیک ٹاکر نہیں سنجیدہ شخصیات ہیں شیخ الاسلام ہیں انہیں لکھے فتوی دیتے ہیں جاری کیتے ہیں گال سمجھتے بیٹھے تو بہرحال وہ گال کروں جڑی کرنا بیٹا ان اللہ تعالی یوتی لروائن قوت الاجساد اللہ رب العالمین نے روح کو ولا جسم دی طاقت عطا کر روح کو جسم اور شے ہے روح اور شے ہے لیکن روح کو مرن کے بعد بندہ تے گیا مک پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا اور جتوں دی مٹی ہے ہوتا گئی اتھائی پہنچ خو دی مٹی خو کو ولا بچی روح کو اللہ ولا جسم بنے دے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا صحیح بات کیا تھی نے جدور فی الارض زمین تے چکر لیں گے وہ سما آسمان تے ویندے وال جنت جنت دا دورہ کریں گے پاور ہے نہ صحیح طاقت ہے نہ صحیح قوت ہے اودے کول اللہ تر وہ ایک مقام ہے زمین تے ہی ونجے ہودی مرضی آسمان تے ہی ونجے ہودی مرضی اللہ جو دیتی ہے کیا بات ہے میرا جسم ارشد ملک تے ایک عقد اللہ ہے بھائی آخر میں کیا بات ہے کیا بات گال سمجھتے بیٹھے ہو نا کیا بات وہ پاور ہے اودی طاقت ہے وہ جڑی جاتے ونجے کاج صاحب لکھ دے اگوں نے ایک گال کی دیئے وہاں کہ ینصرون اولیاءکم ویدمرون اعداءکم یا روح اپنے پیارے نالاتے پیار کریں دیئے تے اپنے دشمن نالاتے کاور کریں دیئے اور جڑی گال حدیث ہے میں بیان کی دی ہے جو اللہ نے نبی فرمائے ادفنوا موتکم واسطہ قوم صالحین اپنے مردے کو نیکے نے ہاتھ دفن کیتا کرو شتاذب الحی بجارسو کما شتاذب المیت بجارسو اور جویں جیتے کو کندے ہمسائے کرے تکلیف دیندے انہیں مردے کو کندے ہمسائے کرے تکلیف دیندے اس واسطے خلیفہ ثانی فاروق اعظم جے مدینہ طیبہ دے اندر مصلی دے اوتے بیٹھے دعا منگنا آپ دعا منگدے ہن اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بالاد حبیبے کا اللہ جدے میں موت تو موت شہادت دیوی واجعل موتی فی بالاد حبیبے کا ایڈو نبی دا شہر ہوئے ایڈو وقت شہادت ہوئے وجہ چاہے نظریہ چاہے عقیدہ چاہے کیڑی وجہ کل میں کو لگ دے اس وجہ کل آپ فرمائیں جنا منکر تو نقی ہو سن میں اکسا مجھے منکروں نہ چھیڑو میں جدائے مصطفیٰ ہوں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ یار سمجھتے بیٹھے ہو مرن دے بعد بندہ فائدہ ہی دے دے گھاٹا ہی دے دے یہ مسلمان نہ عقیدہ ہے جنگ بدر تھی گئی کافر پیہن تھے کچھ نہیں بعد سرکار صحابہ کو نال کریں دے آ گئے کافر موئے پہ مارے گئے ہن بدر دی جنگ کیتی مارے گئے ہن 70 313 اونوں ہزاریں تعداد اونوں اج ہر کے یادے مولی صاحب کہ فلسطین کی دعا تو منگو جا کہنے میں سمجھ دے بیٹھے کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے چھڑا دعا منگر نال فلسطین والے دا حق سادا نہیں سے کرنے بیٹھے تھی بائے تھے کربلا گزری ہے کھیچنا مار کہا کربلا اسا سجے دے ہاسے پڑھن سے کتاباں
دور حاضر معاشرتی سماجی زندگی تجربات سناون ڈیٹھ بھی ڈیٹھ معاملہ آگو آئے یار جڑا کربلا تھا یوزیون اور مسلمان کیڑے گئے ہو سن نواسہ رسول کلا کھڑا رہی ہے مسلمان گئے نہیں کیڑے گئے ہو سن ہونڈے دے بیٹھے فلسطین کچھ دے پہ نسا گھر بیٹھے تھے سردار صاحب جو جنگ خندق تھی ہے نا سرکار دے صحابہ دے گھر بیٹھے نا تے جبریل دروازہ کھڑکا آقا نے دروازہ کھولے ہاں جبریل دیکھیں تو فوجی لباس ہے ہاں جبریل یا رسول اللہ اے اپنے غلامے کو آکھو اٹھیں جلون بنی قریظہ والا مسئلہ حل کریں سرکار نہیں فرمایا اتی مہینے جنگ لڑ خندق کھٹ میرے غلامے دے کپڑے کا نہیں گوجے کنے تلے چادرہ کوئی نہیں سردی تو موسم آگئے کو گرم لباس کوئی نہیں تو جبریل او تو نہیں ایسا گھر تو نہیں پوچھ دے پیسے بلا آ گئی نا میری آقا نہیں فرمایا بلال جی یا رسول اللہ فرمایا باغ دے جناب بے ٹائم اذان تو یہ صحابہ کو پتہ لگے محمد جہاد واسطے بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم چلے دے بیٹھے سارے غلام آ گئے کپڑے کہنا ہن جسم دے سردی دی شدت پہاڑی علاقہ گرمی پوے تے بے انتہا سردی پوے تے پتھرے تے بے انتہا خندقہ کھٹ کھٹ تے تھک تے آئے آدمی گھر باندھے گئے جبریل آ گئے سیاں کو بنی قریظہ والا مسئلہ حل کرے سرکار نے غلامے کو سجے چاؤ بابا ہتھیار تے جلو آقا دے غلامے ہی نہیں آگیا سیاں ذریعے میں چیل سیدھی دا کران دے وہاں کوئی جی ہاڑا دوں ہن توڑی مسئلہ پیا ہاتھیا ہن بھجدا پہ وہ مسئلہ ہن توڑی تو وہ مسئلہ ہاں پیا ہن آج ہیکڑی دو ہارے جب کئی پاسے ویندا پہ فجر بھائی فجر چیل سیدھی کر گنو نا سرکار دے غلامے کہ لبیک یا رسول اللہ سبحان اللہ سارے باہر آ گئے مدینے دے جڑے ویلے مکے دے جڑے ویلے باہروں آئے نا انہوں پتہ جبریل کیا آئے تھے یا رسول اللہ انہیں کو اکھائے مٹھے مٹھے جو لین پہ مایا گو فوج گھنتے ویدہ پیا تو تو کیا کرے سے اگے انہیں دے آمن کرے پہلے میں بنی قریظہ درو دیوار ہلا دے سا تو ساکو سے ڈان کیوں ہوئی فرمایا اللہ پر میں نے میں دیکھنا چاہنا محمد دے غلام اگر مگر تو نہیں کرے دے کہنے میں سمجھ آج میں دیکھنا چاہنا جو ہے لبیک یا رسول اللہ دے نعرہ لے دین کے نہیں لے دے یا رسول اللہ کے گال یاد آگئی ہے کرا چاہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک جنگ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر مسلمہ قذاب نہ وہ مدعی نبوہ تھا حرام خور آدم اللہ دے نبیہ سرکار دا بھی سال دینا گئے سنوپرا تھی آئے انہیں سیر کٹنوائے نبی ہون مایا سرکار دے دورے جی آ گیا آقا نے بھجایا سرکار دا بھی سال دینا کے بعد آگے حضرت ابو بکر کو آدھے آکھا لگے ہائے سیاں ہون لکھ لو جو محمد چلے گئے نبی مایا آپ نے فرمایا میں نہیں لکھ لینا وہاں کسی لکھ رہے ہو توڑا علاقہ توڑے نبی دا میرا علاقہ میرا آپ نے فرمایا میں ہی نہیں کرنا وہاں کسی والا میں دعویٰ کرے سا آپ نے فرمایا میں جنگ کرے سا جنگ تھی حدیثیں جے 14,000 قرآن دا حافظ شہید کیا یہ پہلے قرآن لکھا ہو یا کہنا تدوین قرآن ہوں والے شروع تھی حضرت فاروق اعظم آگے سی حافظ تا شہید تھے مطلب قرآن کہلے بے سی قرآن لکھو جلدی جلدی حکم دے یہ تدوین قرآن تا تھی آج سمجھتے بیٹھے اور جنگ جلائے مسلمہ ہاوے انہیں کلو 40,000 فوج دا لشکر ہاوے کتی آدھا بیٹھا 40,000 تعجب بھی کہنے میں کرنے پہ میری گال دو وہ یاد 40,000 آدمی اس ویلے موجود ہاں انہیں نعرہ مارے جنگ کے انہوں ابو بکر نال صدیق اکبر فرما مدینہ چھوڑو جلو اور سامنے آگئے تھے اور اوہی تا اپنے آپ کو مسلمان سے دینا تے ایہی تا مسلمان دا امیر المومنین ہاں اچھا مرزائی جو بدن ہوئی میں نہیں آتے تھا مسلمان تھے ایویں نہیں آتے تھا ایویں مسلمان قذاب دے امتحان جڑے ہوئی آتے تھا مسلمان سے او نام نہاد نبی دے اوہی نعرہ مارے نعرہ تکبیر دے ایہی نعرہ مارے نعرہ تکبیر ایڈو لشکر اگو تے وجان دے ایڈو بھی تے 40,000 بندہ تھی آؤ دو بندہ بندے کو جان دائی کہنی جی آپا سے پائے منجے ہی نہ جھگڑا ارسوہاں بندہ ارسوہے نال تلوار جاتے لڑتا کھڑا ہوتے ہوئی مارے نعرہ تکبیر تے ہوئی مارے نعرہ تکبیر ہوئی آکے اللہ اکبر تے ہوئی آکے اللہ کون کے کو پتہ لگ سی کون کے کو کھڑا مرے دے جلے سامنے گن بندہ وجے شفا سالار کریں گے آکھا لگے قبلہ ہوتا ہے دیکھ رہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر تے سیوں میں آپ نے فرمایا کوئی فرق نہیں اللہ اکبر ہو آکھن تو ساکو نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہنے سمجھتے پہ حدیثیں پڑھو کہنی گال تو میں گول دے سا چاہے سے ضمانت لے دے میرا چاہے سے میرے زامنے نہیں ہاں گال کہنی تو میں گول دے سا
نعرہ رسالت مارو واہ 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 لفظ یوں آتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور پتہ کا لفظ 40,000 بندہ بندے کو جانتا کری دے اسا کیا آپ نے فرمایا کوئی فرق نہیں وہ آتے ودن دا آکھن تو ساکو نعرہ رسالت یا رسول اللہ اے دو آتے ہیں اللہ اکبر اور دو آتے ہیں یا رسول اللہ آئے جو ان تلوار چاہتے سارے دا مڑکا بھنے دے گھر پہ گئے ولا لبیک یا رسول اللہ ولا نعرے لے دے گئے سبحان اللہ گال سمجھ دے بیچے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صالحین انبیاء فوت شدہ لوگ یہ قبریں دے اندر زندہ ہے جی سمجھے بھی یہ دنیا ہے دیری نا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر دنیا مومن کی تے قید خانہ ہے اچھا میں تو آپ کو ایک گال نسا میں تو مولوی آدمی ہوں فقیر آدمی قرآن پڑھنا بے شاد یہ تو میرے کو فرولتے دیکھو کتنی مائیں ڈوکھا خیر میں سمجھ دے بیٹا تو جنہ بندہ سویرے شام دنیا چ ودے پتہ نہیں کتنی ٹینشن ہے یہ جان کدا چھٹ سی یہ جان کدا چھٹ سی جدا آخری سا اسی سامنے چہرہ ہے ودو ہاؤ جدا الموت جسر المومن موت کنے پول کنے پار ہو سوا کو سامنے سرکار دا دیدا یہ جان عمرے چھٹ سی گال سمجھ دے بیٹا تو اس واسطے اللہ کرے دعائے اللہ کریم اسا ساری دی خیر فرماوے اللہ مرحوم دی مغفرت فرماوے جتھا جتھا مسلمان طاغوتی طاقت دا سامنا کریں دے پن فلسطین کشمیر جڑی جاتے دلی دعائے اللہ رب العالمین انہیں کو بھی ظلم و بربریت کرے صدقہ اپنا شہداء کربلا دا اللہ سارے کو نجات کاملہ عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین